السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ایک ایک ایسا ٹاپک، تھوڑا سا دکھی ٹاپک ہے۔ لرننگ کا پہلا آؤٹ کم ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بنیں، جس طرح کہتے ہیں آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں یا آنیسٹلی بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے خاموش رہنا سیکھیں۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں جھوٹ نہیں بولنا سیکھ لیا، روز بولتے ہیں ماشاء اللہ۔ ارے خوش رکھنا سیکھیں۔ اسپیشلی ینگ جنریشن کے ساتھ ایک بہت بڑا ایشو ہے باڈی شیمنگ کا، یعنی کہ کوئی کیسا دکھتا ہے، فرض کریں کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد بڑا ہے، یا ملٹیپل چیزیں، تو اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کی؟ تو میں نے کہا میں ڈیفینیٹلی بات کروں گا، اگر میری بات کرنے سے کسی کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جو لوگ باڈی شیمنگ کرتے ہیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے۔ جن کے ساتھ جو وکٹم ہے، جن کے ساتھ یہ پریشانی ہے، وہ اپنی کوئی نہ کوئی کمی چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ انفیریٹی کمپلیکس میں ہوتے ہیں، وہ خود تو کچھ کر نہیں پاتے زندگی میں، وہ دوسروں کو مذاق بنا کے، دوسروں کو ٹیز کر کے، دوسروں کا تکلیف دے کے انہیں اچھا لگتا ہے۔ اور اچھا کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خود کسی قابل نہیں ہوتے۔ تو پہلے تو اپنے آپ کو یہ تسلی دیں، یہ سمجھیں اس بات کو کہ کوئی ایسا دیکھیں نا، ہر بندے کی بات کا اثر تو نہیں لیتے نا۔ ہر بندے کی بات کا اثر ہمیں ہونے لگے تو پھر تو ہم ایسے ہی پریشان ہی بیٹھے رہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بات کا اثر یا برا ماننا، یا برا تو ظاہر ہے، بری بات ہے تو برا لگنا چاہیے، لیکن اثر نہیں لینا چاہیے آپ کو۔ دوسری ضروری بات، مجھے یہ بتائیں یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ میں نے جو آبزرو کیا ہے، میں نے جو دیکھا ہے، اور یہ بہت بڑا عجیب فنامنا ہے کہ یہ گھروں سے شروع ہوتا ہے، یہ بہن بھائیوں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ میں نے ماؤں کو دیکھا ہے، میں نے والد کو دیکھا ہے کہ وہ عجیب عجیب ناموں سے بچوں کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ کزنز کو دیکھا ہے، جو ہمارے قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہی ہمیں سب سے پہلے باڈی شیمنگ کرتے ہیں۔ تو کم از کم ہم اپنے گھر میں، اپنی سوسائٹی میں، گلی محلے میں تو یہ چیز روک سکتے ہیں نا، کہ اگر کسی کے ساتھ دیکھیں جو جیسا بن گیا اللہ کی طرف سے، اس میں نہ تو اس کا کوئی کمال ہے، نہ اس کا کوئی قصور ہے، نہ دکھنے میں، نہ شکل میں، نہ قد کاٹ میں، نہ کسی بھی چیز میں۔ دنیا میں کلر کی وجہ سے، ریسزم کی وجہ سے دنیا کتنا سفر کر چکی ہے، اور اب بہت آگے نکل چکی ہے بھائی۔ اب ان چیزوں کی گنجائش سوسائٹیز میں، سویلائز سوسائٹیز میں تو بالکل نہیں ہے۔ لیکن اگر ابھی بھی یہ سب ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ کرتا کون ہے؟ جو بالکل نکما آدمی ہوتا ہے، جو بالکل خود کسی قابل نہیں ہوتا، جو خود کمپلیکسز کا شکار ہوتا ہے، وہ دوسروں کو اس طرح ٹیز اور تنگ کر کے اسے مزہ آتا ہے، اور وہ اپنی کمی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ اسی بات سے لے کے آپ کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ ہم کیسے دکھتے ہیں، ہمارا قد کتنا ہے، ہمارا رنگ کیا ہے، یہ کہاں میٹر کرتا ہے دنیا میں۔ ہسٹری کو چھوڑیں، دنیا میں ابھی بھی جتنے کامیاب لوگ ہیں، جنہوں نے زندگی میں کچھ بڑا کیا ہے، جنہوں نے زندگی میں کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے، کچھ اچیو کیا ہے، ان کی زندگی، ان کو دیکھیں، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ ان کی بناوٹ پہ جا رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اب بہت بڑی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے یہ ٹاپک ایسا ہے کہ میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ سوشل میڈیا کو لے لیں، آپ میڈیا کو لے لیں، آپ فلم انڈسٹری کو لے لیں، آپ کرکٹ کو لے لیں، آپ فٹ بال کو لے لیں، آپ کسی بھی جو آپ کو نظر آنے والی چیزیں، آپ سائنٹسٹ دیکھ لیں، آپ پروفیسر دیکھ لیں، آپ دنیا کے بڑے سے بڑے آپ اچیور دیکھ لیں، کون دیکھتا ہے کہ وہ کیسا دکھتا ہے؟
آخر پہ ایک وقت گزرنے کے بعد آپ اپنے کام سے پہچانے جاتے ہیں، آپ اپنے ہنر سے پہچانے جاتے ہیں، آپ اپنی قابلیت سے پہچانے جاتے ہیں. اس لیے آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ایسے کرتے ہیں یہ یاد رکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی انسان دوسروں کو دکھی کرنے کے کسی بھی ایکشن میں، کسی بھی طریقے میں کبھی بھی انوالو رہتا ہے، اس کے آگے سب آتا ہے. اسے مطلب کسی نہ کسی طرح وہ خود بھی دکھی رہتا ہے، خود بھی مطلب اسے جھیلنے پڑتے ہیں. تو بعض آ جائیں سب تو اچھی بات ہے، لیکن ہیومن سوسائٹی ہے نا، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کو اسپیشلی اگر تو آپ جانے انجانے میں، مذاق میں، شغل میں، لائٹ موڈ میں کوئی بھی انسان اس چیز میں انوالو ہے تو بھائی پلیز ایسا نہ کریں. ایک اور بہت خطرناک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کی یہ حرکت قدرت کو چیلنج کرنے کے برابر ہے. کسی کو جیسا بھی قدرت نے بنایا، اگر آپ اس میں کوئی خامی نکال رہے ہیں، آپ اس میں کوئی کمی نکال رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اس سے ڈیل نہیں کر رہے، آپ قدرت سے ڈیل کر رہے ہیں. اور یہ بہت 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 خطرناک بات ہے. اس لیے اس چیز سے بچیں. وہ تو دکھی ہوئے گا، قدرت بھی آپ کو نہیں چھوڑے گی. یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں، لیکن ساری زندگی کی ریسرچ کے بعد یہ بات کر رہا ہوں، اور بہت سے مشاہدے جنہیں آبزرویشن کہتے ہیں یا تجربات کے بعد یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا مت کریں. اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ آپ کے آگے آئے گا اور بہت بری طرح آئے گا. اور پھر دوبارہ میں واپس آتا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ ایسی کوئی دقت ہے یا ایسے وہ پریشان ہوتے ہیں دوسروں کی وجہ سے، آپ محنت کریں، آپ اپنے کام پہ محنت کریں، آپ اپنی قابلیت پہ محنت کریں. آپ اتنے قابل ہو جائیں کہ دنیا، آپ نے دیکھا نا، جو بندہ قابلیت میں آگے نکل جاتا ہے، کون دیکھتا ہے کہ بھائی وہ کیسا دکھتا ہے. یا میں آپ کو ایک آخری بات کرتا جاؤں، آپ یقین کریں یا نہ کریں میں بہت کہتا ہوں نا، یقین کریں یقین کریں یا نہ کریں، آپ خود مشاہدہ کر کے دیکھیں، آپ آبزرو کر کے دیکھیں. میں نے زندگی میں آج تک کوئی ایک انسان ایسا نہیں دیکھا جو خوبصورت نہ ہو. کوئی ایک انسان. اب میں آپ کو یہ ثابت کیسے کرتا ہوں؟ آپ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی، اس کا پروپورشن بنایا ہی اتنا خوبصورت ہے. آپ اس مخلوق کو کسی دوسری مخلوق سے کمپیئر کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہر انسان کتنا خوبصورت ہے. تو اور دوسری بات یہ، وہ جو کہتے ہیں نا کہ انسان کی خوبصورتی کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ منہ کھولتا ہے، تو ظاہر ہے مطلب وہ اندر سے ہے کیسا. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو اپنی قابلیت دکھانی ہے، آپ کو ان چیزوں کی بالکل فکر نہیں کرنی، بالکل فکر نہیں کرنی. جب آپ کسی مقام پہ ہوئیں گے تو یہی لوگ جو باڈی شیمنگ یا اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں، یہی لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے. تو بیسٹ آف لک، اور ہمت کریں، حوصلہ کریں. یہ انہیں کرنے دے جو کرتے ہیں. بہت شکریہ.